السلام علیکم۔ تعلیم الاسلام کا تیسرے حصے کا سبق ہے معجزے اور کرامت کا بیان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کر دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان میں خشک راستے بن گئے اور داما اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون مع لشکر کے ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر زاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، کوڑوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبانی کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئی۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور سرور عالم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے۔ پھر وہ
دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال، کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال، معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب، جس شخص نے پیغمبروں کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شریف کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شرعی اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ سوال، کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر کرنی ضروری ہے؟ جواب، نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال، بعض خلاف شرعی فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب، ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کی خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ آج ہمارا تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ پورا ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کا سبق نہیں پڑھا تو آپ ہمارے پلے لسٹ میں جا کر باقی کا سبق پڑھ لیں۔